جو عظمت اللہ نے رمضان المبارک کو عطا کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ رمضان کی جو نسبت ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں مکمل قرآن مجید فرقان حمید رمضان میں نازل نہیں ہوا، کچھ آیتیں کچھ صورتیں رمضان میں نازل ہوئی، لیکن وہ ابتدائی آیتیں ہیں، ابتدائی صورتیں ہیں جس کی وجہ سے رمضان کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی۔ تو جس چیز کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جائے وہ چیز عظمت والی ہو جاتی ہے۔ کپڑے کے ساتھ ہوئی تو غلاف عظمت والا بنا، لکڑی کے ساتھ ہوئی تو راحل پٹی عظمت والی بنی، کاغذ کے ساتھ نسبت ہوئی تو کاغذ عظمت والا بن گیا، لیلۃ القدر کے ساتھ قرآن کی نسبت ہوئی تو لیلۃ القدر عظمت والی بن گئی۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں قرآن نازل ہوا تو رمضان تمام مہینوں کا سردار بن گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء آئے۔ اب انبیاء علیہ السلام میں حضرت عیسیٰ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ کو یہ اعزاز ملا کہ قرب قیامت میں آسمان سے تشریف لائیں گے، شادی کریں گے، اولاد ہوگی، آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کے ساتھ قبر بنے گی۔ لیکن جو عظمت اللہ نے حضور کو عطا کی حضرت عیسیٰ کو نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد امجد ہے، حضرت ابراہیم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کو اللہ سے مانگا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انا ثمرۃ دعوت ابا ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں، عطائے رب ہوں، دعائے ابراہیم خلیل اللہ ہوں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ اعزاز حاصل نہیں جو اللہ نے آپ علیہ السلام کو عطا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نازل ہوا حضور علیہ السلام پر، تو قرآن کی نسبت حضور کے ساتھ، حضور تمام نبیوں کے سردار بن گئے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کی گفتگو، اللہ کا کلام، یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ جب انسان قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے یاد کیا تھا کہ آپ جتنی عبادات کرتے ہیں اس عبادت کا تعلق ایک ہی عبادت سے ہے۔ نماز پڑھی آپ نے تو آپ کو نماز پڑھنے کا ہی ثواب ملا، آپ نے روزہ رکھا تو روزہ رکھنے کا ہی آپ کو ثواب ملا۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی تلاوت ہے کہ ایک ہی تلاوت پر آپ کو 5 عبادتوں کا ثواب ملتا ہے بیک وقت، یہ کسی اور عبادت کے اندر نہیں۔ مثلا آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی آپ تلاوت کر رہے ہیں، کس سے کر رہے ہیں؟ زبان سے۔ زبان سے تلاوت کرنے کا آپ کو اجر و ثواب ملا، پہلی عبادت۔ اب آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے ہیں بلند آواز سے، جب آپ بلند آواز سے کر رہے ہیں تو صاف ظاہر ہے اپنے کانوں سے سن بھی رہے ہیں، تو کانوں سے بھی آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔
دوسرا اجر و ثواب ہے. تیسرا اجر و ثواب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو آپ کھول کر پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نظر کس پر ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید پر. تو یہ تیسری عبادت ہے آپ کی. آپ کی زبان بھی عبادت کر رہی ہے, آپ کی آنکھ بھی عبادت کر رہی ہے, آپ کے کان بھی عبادت کر رہے ہیں. چوتھی عبادت, آپ نے اپنے ہاتھوں کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھایا ہوا ہے. اگر ہاتھوں پر نہیں اٹھایا ہوا, آپ نے کھٹی راہ پر رکھا ہوا ہے, لیکن جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو لینوں پر سطروں پر آپ اپنی انگلی کو پھیرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ بھی عبادت کر رہے ہیں. پانچویں عبادت, قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے والا اللہ رب العزت سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ سے ہم کلام ہونا, اللہ سے باتیں کرنا, یہ بہت بڑی عبادت ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو 5 طرح کی عبادت کرتے ہیں, اور یہ عبادت کوئی معمولی عبادت نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس چیز کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جائے اس چیز کو عظمت مل جاتی ہے. رمضان المبارک کے مہینہ میں جہاں میں اور آپ روزہ رکھتے ہیں, جہاں میں اور آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں, وہاں قرآن مجید فرقان حمید کی خوب تلاوت بھی کریں. علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نہیں کرتا لیکن باقی ذکر و اذکار کرتا ہے, اس کو وہ نور نہیں ملتا جو قرآن کی تلاوت میں نور ملتا ہے. قرآن کی تلاوت کرنے والا آدمی باقی ذکر و اذکار نہیں کرتا, اسے دعا مانگنے کا موقع نہیں ملتا, ہر وقت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت پہ لگا رہتا ہے. فرمایا اس کے دل کے اندر جتنی دعائیں ہوتی ہیں وہ زبان سے نہیں مانگ سکتا, دل میں اللہ رب العزت کو جانتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر یہ خواہش بھی ہے, یہ ضرورت بھی ہے, یہ ضرورت بھی ہے. تو دعا نہ مانگنے کی وجہ سے, قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اللہ اس کی تمام ضرورتوں کو پورا فرما دیتے ہیں. تو رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر قرآن کی تلاوت کو میں اور آپ اپنا معمول بنائیں. آپ بیک وقت 4-5 سپارے پڑھے تھک جائیں گے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے, ہر نماز سے 15-20 منٹ پہلے آ جائے, ایک سپارہ قرآن کی تلاوت کرے تو روزانہ آپ کے 5 سپارے بنتے ہیں. پڑھنے میں بھی آسانی, تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی. ہمارے ہاں پتہ ہے کیا, ایک صحن بنا ہوا ہے. رمضان شروع ہوا اور صفحے نماز ہو گئی, 3 روزے گزرے, 4 گزرے, تعداد کم ہوتی گئی. عام حالت میں جو رمضان کے علاوہ روٹین ہوتی ہے وہی روٹین پہ ہم آ جاتے ہیں. تو ایک جوش اور جذبہ ہوتا ہے, ایک دم جوش اور جذبہ ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ اللہ رب العزت کا جب حکم آ جائے تو اس میں جوش جذبے کو نہیں دیکھا جاتا, پھر اس کی روٹین ہی ایسی بنائے کہ آخر وقت تک اسی روٹین میں میں اور آپ رہیں. تراویح میں آپ دیکھ لیں, ابتدائی دنوں کے اندر 3 صفحے, چلتے چلتے 2.5 سے 2 سے 1, اب 1 بھی مکمل نہیں, اور پھر 8 ہوئی, 8 کے بعد آدھی سب خالی. عام حالت میں میں نے پہلے بھی عرض کیا, غیر مقلدین حضرات کے خلاف باتیں کرتے ہیں, رمضان کا مہینہ آ گیا تو غیر مقلد بن جاتے ہیں. بھئی کس شریعت نے آپ کو بتایا ہے 8 تراویح ہے؟ جو 8 تراویح کی بات کرتا ہے میرے سامنے بیٹھ کے گفتگو کرے, میں اسے بتاتا ہوں حدیث سے ثابت ہے, واجب کا درجہ رکھتی ہے. 20 تراویح 8 آئے نہیں. میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں 8 تراویح پڑھ کے کیا ہے ہم نے اپنے دماغ سے, اپنے سر سے واجب اور سنت موقدہ کا جو ہے بوجھ اتار دیا ہے. یا بعض حضرات کی حالت یہ ہوتی ہے, ادھر تراویح ہو رہی ہے پیچھے دعائیں مانگ رہے ہیں, ادھر تراویح ہو رہی ہے پیچھے سوئے ہوئے ہیں.
پڑھنے کے لیے آئے ہو تو تراویح پڑھو، نہیں پڑھنا تو پھر بیٹھو ہی نہ یہاں۔ تو ہم عبادت کرتے ہیں ایک جوش اور جذبے کے ساتھ، لیکن آہستہ آہستہ وہ جوش جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کے اندر اپنی خواہشات کو سامنے نہیں رکھتا۔ اللہ رب العزت کا جب حکم آ جائے تو پھر ہر حالت میں خوشی ہے، غمی ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، صحت ہے، بیماری ہے، جس طریقے سے عبادت کر سکتے ہو کرو۔ اللہ رب العزت کی ذات بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میری اور آپ کی عبادتوں کی اللہ کو ضرورت ہے؟ نہیں۔ اور آواز لکھتا ہے ساری روئے زمین بیت اللہ کی طرف ہو جائے اور روئے زمین پر رہنے والے سارے لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے عبادت گزار بن جائیں تو اللہ کی شان میں ذرا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ساری روئے زمین کفرستان بن جائے اور ساری روئے زمین پر رہنے والے فرعون، نمرود، قارون جیسے نافرمان بن جائے، اللہ کی شان میں ذرا بھر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ کی ذات فراء الفرازہ، میری اور آپ کی عبادتوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرا بندہ یہ کام کرے تو صحیح۔ پہلی امتوں کی حالت یہ تھی 24 گھنٹے روزہ رکھتے تھے، اس امت کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا 24 گھنٹے نہیں رکھنا، آپ نے صبح سے شام تک آپ نے روزہ رکھا۔ عام حالت میں جو آپ کام کرتے ہیں رات کو کرتے ہیں، آپ رات کو کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، نفسانی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں، دن کو روزہ رکھنے کا حکم، اور اس پر جو اجر و ثواب اس امت کو اللہ نے عطا کیا کسی اور امت کو عطا ہی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں، 5 انعامات ایسے ہیں جو اللہ رب العزت نے روزے دار کو، میری امت کے روزے داروں کو عطا کیا ہے۔ اس سے پہلے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو اور نہ کسی نبی کے امتی کو عطا کیا، وہ صرف اور صرف مجھے اور میری امت کو اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ سب سے پہلی چیز فرمایا روزے دار کی جو منہ کی بدبو ہے، تمہارے نزدیک وہ بدبو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے نزدیک روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہے وہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد فجر کی نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد سو گیا، 10-11 بجے اٹھا، یا ظہر کے بعد معدہ خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے بدبو عجیب سی ہوا آتی ہے، کسی آدمی کے ساتھ گفتگو کرے تو ساتھ بیٹھا ہوا شخص کیا کہتا ہے، یا تیرے منہ سے بدبو آ ہے، یا وہ خود محسوس کرتا ہے بدبو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے بندے، میرے بندے نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو آئی، تجھے جرت کیسے ہوگی کہ اس کو تو بدبو کہے؟ یہ تمہارے نزدیک بدبو ہے، میرے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی ہے۔ عام طور پر آج آپ میں اور آپ معاشرے کے اندر دیکھیں، ایک آدمی نے کسی کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے، اپنے دوست پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، اب اس دوست کے منہ سے بدبو آئے، تیسرا آدمی دوست کے دوست کو کہتا ہے عجیب دوست بنایا ہے تو نے، اس کے تو منہ سے بدبو آتی ہے، تو وہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے یار اس طرح کی باتیں نہ کیا کر، تجھے بدبو نظر آتی ہے، مجھے بدبو محسوس نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے اے میرے بندو، تم نے اسے بدبو کہا، یہ بدبو نہیں، یہ مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی ہے، میرا بندہ ہے، میرے لیے روزہ رکھا ہے، بارہ اجزا بھی ہو، اس کا بدلہ تو میں دوں گا۔ اور علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے گا تو ترازو کے ایک پلڑے کے اندر مشک و عنبر ہوگا اور دوسرے پلڑے کے اندر روزے دار کی بدبو ہوگی، اور جو روزے دار کی بدبو ہوگی وہ مشک و عنبر سے بھی بڑھ جائے گی۔ یہ اعزاز اللہ نے کسی کو نہیں
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کو عطا کیا. حضرت آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو بھی عطا نہیں کیا، نہ کسی نبی کی امتی کو عطا کیا. یہ اللہ نے حضور کی امت کو، حضور کو عطا کیا. کتنا بڑا اعزاز کی بات ہے. دوسرا انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے سمندر کی تہ میں رہنے والی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی مغفرت کی دعا کریں. یہ آخری حد ہے، آخری حد. پہلی حد کیا ہے؟ اللہ جس کو اپنا محبوب بنا دیتے ہیں تو اللہ مالا اعلیٰ جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے ان فرشتوں سے کہتے ہیں اے فرشتوں میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. پھر وہ فرشتے آسمان والے فرشتوں میں کہتے ہیں تم بھی ان سے محبت کرو. آسمان والے فرشتے زمین والے فرشتوں کو کہتے ہیں، زمین والے فرشتے ساری مخلوق کو کہتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں. یہ صرف اور صرف روزے دار کو اعزاز حاصل ہے، کسی اور کو نہیں. اور جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو دوسرے لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اور آپ نے دیکھا نہیں. کتنا عرصہ ہوا حضور کو اس دنیا سے گئے ہوئے؟ 1450 سال. لیکن آج کمزور سے کمزور مسلمان بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا. چند دن پہلے کے واقعات میرے اور آپ کے سامنے ہیں. ہم تو 53 اور 74 کی تاریخ کے واقعات سنتے تھے. کل کو میں نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نوجوان داڑھی مچھے ہیں، تہجد گزار، 5 وقت کے نمازی، حاجی غازی بھی نہیں، لیکن اپنے سینے پہ حضور کی تحفظ اور ناموس کے لیے گولیاں کھا رہے. یہ محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی ہے. جب اللہ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے تو قیامت تک آنے والے آخری انسان کے دل کے اندر حضور کے صحابہ کی محبت ڈالتی ہے. ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ لیکن حضور اور حضور کے صحابہ کی گستاخی کو برداشت مت کرو. اور یا اللہ ہے ان کو میں نے اور آپ نے دیکھا نہیں. بھائی بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ، باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کو میں نے اور آپ نے نہیں دیکھا. صدیاں گزر گئی ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے، لیکن ان کی محبت میرے اور آپ کے دلوں کے اندر کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب تھے. اللہ ان سے محبت کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کے دلوں کے اندر ان کی محبت ڈالی. لہذا میں اور آپ بھی ان سے محبت کرتے ہیں. میں اور آپ ان کی گستاخی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، گستاخی سننے کے لیے تیار نہیں. تو روزے دار کو بھی اللہ اپنا محبوب بنا دیتے ہیں. تو اللہ جب محبت کرتے ہیں تو اللہ کی ساری مخلوق حتیٰ کہ سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یہ اعزاز اللہ نے اس امت کو عطا کیا، کسی اور امت کو نہیں. تیسرا انعام، سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے رمضان کے مہینے. اس کا نتیجہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. رمضان کے علاوہ مسجد میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ رمضان میں کتنے ہوتے ہیں؟ رمضان سے پہلے قرآن کی تلاوت کرنے والے کتنے ہوتے ہیں؟ رمضان میں تعداد بڑھ جاتی ہے. رمضان کے علاوہ ذکر و اذکار کرنے والوں کی تعداد کم، رمضان میں زیادہ. بعض ایسے ہیں 11 مہینے کبھی مسجد میں نہیں آئے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو زیادہ وقت ان کا مسجد میں گزرتا ہے. رمضان کے علاوہ سنت کے خلاف زندگی گزارتے ہیں. رمضان کا مہینہ آتا ہے سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. تو سرکش شیاطین کو رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے. اور چوتھا انعام، روزے دار کے لیے جنت کو روزانہ مزین کیا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے، خوبصورت کیا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت جنت سے اعلان کر کے کہتے ہیں اے جنت ان قریب میرا بندہ عبادت کر کے تکلیفیں برداشت کر کے تیرے پاس آ رہا ہے اور تیری نعمتوں سے کیا ہے مستفیض ہوگا. پانچواں انعام فرمایا روزے دار
جب دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. دعا کا کوئی وقت نہیں کہ صبح دعا مانگو تو قبول ہوگی, دوپہر کو مانگو گے تو قبول نہیں ہوگی. نہیں, صبح مانگو, دوپہر کو مانگو, شام کو مانگو, افطاری کے وقت مانگو, سحری کے وقت مانگو. جس وقت تم دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعا کو رد نہیں کرے. لیکن دعا کے بھی کچھ آداب ہیں. میں حرام کھاتا ہوں, میری افطاری بھی حرام کی, سحری بھی حرام کی, اور پھر میں دعا مانگوں, دعا قبول نہ ہو تو کیا کہتا ہے, مانگ بھاگ کے تھک گیا, دعا قبول پتہ نہیں کیوں. رزق کو تو دیکھ, تیرے حلق سے جو نیچے لقمہ جا رہا ہے وہ لقمہ کیسا جا رہا ہے. لقمہ ایسا لے جو اندر نور پیدا ہو, ایسا نہیں کہ لقمہ ظاہری طور پر تو اچھا لے رہا ہے لیکن اندر گندگی اور بدبو پیدا. ہم اپنے رزق کی طرف دیکھیں, رزق اگر پاکیزہ اور حلال ہے تو پھر کبھی اللہ رب العزت دعا مانگنے والے کی دعا کو رد نہیں کرتے. اور پھر حدیث میں آتا ہے, علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو یوں لمبے لمبے ہاتھ کر کے کہتے ہیں یا رب یا رب یا رب. ان کا کھانا حرام کا, پینا حرام کا, لباس ان کا حرام کا, تو پھر دعا کیسے قبول؟ تو دعا کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا کھانا حلال کا ہونا چاہیے. حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے بڑا ظالم انسان تھا. کسی نے اس کو بتایا کہ جس جگہ پہ تو رہ رہا ہے یہاں ایک علماء کی جماعت ہے جو بڑی مستجاب الدعوات جماعت ہے, جب دعا مانگتے ہیں یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر, تو جس کے لیے وہ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ آدمی تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو لوگوں نے کہا حجاج کو بچ جا, علماء کی بد دعا سے کہیں ایسا نہ ہو رگڑا جائے. حجاج بن یوسف نے کہا مجھے علماء کی لسٹ دو. وہ ذرا نے علماء کی لسٹ دی, لسٹ اس نے بنائی, گیا علماء کو, اور علماء کو جا کر کہتے ہیں فلاں تاریخ کو میں نے تمہیں اپنی دعوت پہ بلایا ہے, میرے دسترخوان پہ تم نے آنا ہے. اب علماء آ گئے, جتنی حرام کی کمائی کا سامان تھا اس نے خریدا, رشوت, سود خوری, بے ایمانی کے جتنے پیسے تھے اس نے پھل فروٹوں پہ, کھانے پینے کی چیزوں پہ لگا دیے, دسترخوان سج دیا. اب علماء دسترخوان پر بیٹھے, کھانا کھایا, حالانکہ علماء کو پتا نہیں تھا کہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. آج تو ہمارے علماء کو پتا ہے, مدارس میں زکات لینے والے, صدقات لینے والوں کو پتا ہے کہ اس کی کمائی کیسی ہے, یہ راشی ہے, یہ سود خور ہے, یہ ڈکیتی فراڈ کے پیسے لے کر میرے پاس آیا ہے. لیکن جرت ہے مولوی کے اندر کہ پوچھ سکے؟ وہ تو کہتے ہیں جہاں سے مال آیا آتا ہے. حالانکہ اس وقت اس نے علماء کو پتا نہیں تھا. دسترخوان پہ بیٹھے, کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد حجاج بن یوسف نے کیا کہا, کہا مولویوں الٹے بھی لٹک جاؤ, میرے لیے بد دعا کرو, تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. تو دعا کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے, حلال کا کھانا ہو, حلال کا پینا ہو, حلال کا لباس ہو. سحری افطاری کے موقع پر آپ کے دسترخوان پر جتنا مال پڑا ہے حلال کا ہو. گوشت کھانے کی بجائے چٹنی کے ساتھ, آپ پیاز کے ساتھ کھانا کھا لیں لیکن حلال کا کھانا, حرام سے بچے. پھر دیکھیں اندر نور کیسے پیدا ہوتا ہے, پھر دیکھیں سکون کی زندگی کیسے گزرتی ہے. اور دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اجتماعی دعا ہوتی ہے, وہاں تو ایک مجبوری ہے کہ ہم الفاظ دہراتے ہیں, لیکن دعا کے لیے شرط یہ ہے کہ عاجزی انکساری ہونی چاہیے. جس طرح ایک بھکاری کسی کے سامنے سوال کرتا ہے, سوال کرتے کرتے تھکتا نہیں ہے, اسی طرح میں اور آپ جب اللہ کے دربار میں دعا مانگے تو بھکاری بن کر دعا کہ یا اللہ اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا سوال کو پورا نہیں کرے گا. تو بھکاری بن کر عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے رب سے مانگے, پھر دیکھیں دعا کیسے قبول ہوتی ہے. اچھا, آپ کا کھانا بھی حلال کا ہے, پینا بھی حلال کا ہے, لباس بھی حلال کا ہے, عاجزی انکساری کے ساتھ آپ دعا مانگتے ہیں, تو پھر دعا کی قبولیت کی دو وجہ. ایک تو یہ اللہ اسی وقت دعا کو قبول کر دیتے ہیں. اگر اس وقت دعا قبول نہ ہو تو پریشان نہیں ہو,
یہ سمجھے کہ اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن دعا مانگنے والے سے اللہ رب العزت فرمائیں گے اے میرے بندے تو نے دنیا کے اندر ایک دعا مانگی تھی اور اس وقت تیری دعا کا جو نتیجہ ہے سامنے نہیں آیا تو نے کہا میری دعا قبول نہیں ہوگی، ہرگز تیرے اوپر فلاں آفت فلاں مصیبت فلاں تکلیف آنے والی تھی، اس دعا کی برکت سے میں نے اس تکلیف کو دور کر دیا۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اللہ اس دعا کو محفوظ کر کے رکھ لیتے ہیں، کل قیامت کے دن دعا مانگنے والے کو عطا کریں گے تو اس وقت دعا مانگنے والا کہے گا کہ یا اللہ دنیا کے اندر میری ایک ہی دعا قبول نہ ہوتی، ساری جہاں اس کا بدلہ مجھے جمع دے دیتا۔ تو دعا اس کے لیے شرط کیا ہے؟ حلال کھانا، حلال پینا، حلال لباس، آج سے انتصاری کے ساتھ۔ تو پانچواں انعام اللہ رب العزت نے اس امت کو، روزے دار کو کیا عطا کیا؟ جب وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، دعا کو رد نہیں کرتے۔ اور پھر آپ دیکھیں ایک حدیث کے اندر آتا ہے، عام طور پر آپ علماء سے اکثر سنتے ہیں، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے، آ کر منبر پر تشریف فرما ہوتے، بیان کرتے، بیان کرنے کے بعد آپ علیہ السلام صحابہ کرام منتشر ہو جاتے، اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ لیکن ایک دن ایسا بھی آیا آپ علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین منتشر بیٹھے ہوئے تھے، جیسے آپ حضرات بیٹھے ہیں، تو آپ علیہ السلام سامنے سے آ رہے ہیں تو حضور علیہ السلام آتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو فرماتے ہیں میرے صحابہ ذرا منبر کے قریب ہو جاؤ۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کر منبر کے قریب ہو گئے۔ اب آپ علیہ السلام منبر پر بیٹھے نہیں، آپ علیہ السلام منبر پر جب آنے لگے تو آپ علیہ السلام نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر آپ علیہ السلام نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر آپ علیہ السلام نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر حضور علیہ السلام بیٹھے۔ آپ علیہ السلام نے جو صحابہ کے سامنے بات کرنا تھا، بیان کرنا تھا، کیا۔ بیان کرنے کے بعد جب اٹھنے لگے تو آپ علیہ السلام کے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی آپ کو دیکھا لیکن آج عجیب ماجرا دیکھا، آپ آئے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا آمین کہا، دوسری پر قدم رکھا آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب ذرا دل تھام کر یہ آمین آپ علیہ السلام نے کیوں کہا، اس کی وجہ کیا تھی یہ سنیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے محبوب میں ایک دعا کرتا ہوں، آپ نے میری اس دعا پر آمین کہنا ہے۔ دعا کرنے والا کون؟ تمام فرشتوں کا سردار۔ آمین کہنے والا کون؟ تمام نبیوں کا سردار۔ قبول کرنے والا کون؟ رب العالمین۔ تو اس دعا کی قبولیت کے اندر کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اب حضور فرماتے ہیں جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے یہ بد دعا کی، یا اللہ ایک شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے